دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ آج کے ہمارے اس عظیم الشان جلسے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان مقرر یو پی سنبل سے تشریف لائیں حضرت العلامہ مولانا توصیف رضا مصباحی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس مقدس جلسے کو مخاطب فرمائیں۔ مولانا توصیف رضا مصباحی صاحب۔ محترم المقام لائق صد احترام شیخ الجامعہ عزت مآب عالی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، تمام معزز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایتی عقیدت و احترام کے ساتھ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری عمر دیکھ کے آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ میں سروں کا یہ سیلاب دیکھ کے گھبرا جاؤں گا، گھبراؤں گا نہیں۔ شیر کے شہر میں آیا ہوں، شیر کی کچھار میں آیا ہوں، ڈرنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ محبتوں کے شہر سے شعور و آگہی، علم و ادب کی ایک تاریخی سرزمین سنبھل ریاست اتر پردیش سے آیا ہوں، اور میں نے سر کی دہاڑ تو سنی ہی ہے، مگر سامعین کی گونج بھی سنبھل میں بیٹھے ہوئے سنی ہے میں نے آپ لوگوں کی۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ محبتوں سے نوازیں گے۔ یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھائیں، کچھ تم قدم بڑھاؤ۔ موضوع ہے رحمت للعالمین۔ میں نے آیہ کریمہ بھی وہی تلاوت کی ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 107۔ رب ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے عالمین کے لیے رحمت بنایا، آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور رحمت ہی رحمت ہیں۔ مجھ سے کل معزز ودھایک پاشا قادری صاحب نے کہا تھا کہ آپ کے سنبل سے مفتی حبیب اشرف صاحب آتے تھے، وہ اشعار سناتے تھے، تو میں حضور کی رحمت للعالمین کے حوالے سے چند اشعار پڑھوں گا، اور چونکہ بڑا مبارک جلسہ ہے میں چاہتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں تاکہ اچھا محسوس ہو، اچھا فیل ہو۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام سے پہ
کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں ہے، سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا بازار طائف میں، سلام اس پہ کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں، سلام اس پہ کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ آؤ پیارے نبی کی سیرت کے حوالے سے میں آپ کو پیاری پیاری حدیثیں سناتا ہوں۔ امام مسلم المتوفا 261 ہجری مسلم شریف میں یہ حدیث لے کر کے آئے، امام ابن حبان صحیح ابن حبان میں لے کر کے آئے، اور یہی حدیث شریف میرے ساتھیوں اور بھی بہت ساری متعدد کتب کے اندر ائمہ حدیث لے کر کے آئے۔ ان عبداللہ ابن عباس قال ان زمادا قدم مکہ وکان من الذی شنوا وکان یرقی من هذه الریح فسمع سفهاء اهل مکہ یقولون ان محمدا مجنون فقال لو انی رأیت هذا الرجل لعل الله یشفیه على یدی قال فلقیه فقال یا محمد انی یرقی من هذه الریح فهل لك فقال ان الحمد لله نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقال اعد علي كلماتك هؤلاء لقد بلغنا قاموس البحر هات يدك ابايعك على الاسلام۔ پورا مجمع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ لب کھولے، بلند آواز سے زور سے بولے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور زور سے بولیے سبحان اللہ۔ بھائیو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، امام مسلم المتوفا 261 ہجری، اور صحیح حدیث ہے۔ میں نے اس کا حکم بھی بتایا، صحیح حدیث ہے۔ حضور کی سیرت پاک سنو، اور میرے آقا کس قدر رحم فرماتے ہیں، کس قدر کرم فرماتے ہیں، اس حدیث میں آپ سنو۔ اور حضور کے سامنے کیسے چیلنجز آئے، کیسی کیسی پریشانیاں آئیں، اس کا اندازہ بھی آپ کو ہوگا۔ ابھی مکہ شریف میں تبلیغ اسلام کا کام چل رہا ہے کہ دوسری کنٹری سے، دوسرے ملک سے ایک سائیکولوجسٹ، ایک ماہر نفسیات اور ایک بڑا اچھا طبیب مکہ کے وزٹ پہ آیا۔ وہ علاج کرتا تھا مکہ میں۔ اب وہ جدھر بھی جاتا تھا لوگوں کی زبان سے ایک بیہودہ بات سنتا تھا، مطلب لوگ حضور کے بارے میں معاذ اللہ، حضور کے بارے میں حضور کو پاگل کہا کرتے تھے، بولیے معاذ اللہ۔ یہ سنتا تھا وہ، اب اس کو کیا پتا ریئلٹی کیا ہے، سچائی کیا ہے، اب لوگوں سے سنتا تھا وہ، تو اس کے دل میں یہ بات آئی انی ارقی من هذه الریح، میں تو جھاڑ پھونک کے ذریعے سے پاگل پنا ختم کر دیتا ہوں۔ تو اس کے دماغ میں یہ بات ذہن میں آئی اس کے کہ میں اگر محمد ابن عبداللہ کو دیکھوں، اگر وہ مجھ سے مل جائیں، ملاقات ہو جائے، لعل اللہ یشفیہ علی یدی، تو ہو سکتا ہے میرے علاج سے ان کو شفا مل جائے۔ وہ یہ سوچ رہا، اس کی تھاٹ تھی، اس کی اپنی سوچ تھی۔ حیدرآباد والوں، ایک دن اس کی قسمت کا ستارہ چمک گیا، وہ ایسے کہ وہ حکیم جا رہا تھا ادھر سے، آمنہ کے لال آ رہے تھے ادھر سے، وہ جا رہا تھا اس طرف سے، حضور آ رہے تھے اس طرف سے، اس کے قدم بڑھ رہے تھے اس طرف سے، حضور کے مبارک قدم بڑھ رہے تھے اس طرف سے۔ اس نے حضور کو دیکھا اور حضور نے اس کو دیکھا، اور حضور کی نگاہ کرم تو وہ نگاہ ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اب حضور کو جیسے ہی اس نے دیکھا، اس نے کہا آپ کا نام؟ حضور نے اپنا نام ارشاد فرمایا۔ اس کے ذہن میں وہی رومر، پروپیگنڈا اس کو کہتے ہیں میرے ساتھیوں، وہی پروپیگنڈا، ارے یہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں یہ سنتا ہوں۔ لیکن اس نے اپنے ضمیر کو ٹٹولا، اور اس کے دل نے اس وقت یقیناً کہا ہوگا اے مکہ والو، ان کے لیے آپ شب کہتے ہو، ان کے لیے نیگیٹو کامنٹ کرتے ہو، ان کو تم پاگل کہتے ہو، ارے ان کا چہرہ اگر کوئی پاگل دیکھ لے تو اس کی بیماری ختم ہو جائے گی، تم ان کے لیے یہ کہتے ہو۔
مگر رومر ہوتا ہے، پروپیگنڈا ہوتا ہے، اثر اپنا چھوڑتا ہے وہ۔ اس نے حضور کے قریب جا کر کے کہا انی ارقی من هذه الريح فهل لك، کہ میں بہت اچھا سائیکولوجسٹ ہوں اور میں بہت اچھا علاج کرتا ہوں، اگر آپ کو اس طرح کی کوئی شکایت ہو تو بتائیں، راہ چلتا کوئی آدمی آپ کو وہیں پہ روکے اور اس طرح کی بات کہہ دے، آپ آپا کھو دیں گے، غصے میں بھر جائیں گے، جو جائز بھی ہے، مگر میرے نبی کا کرم دیکھو، میرے نبی کا رحم دیکھو۔ اے دنیا والو، اسلام کے بارے میں نگیٹو کامنٹس کسنے والو، اسلام کے بارے میں غلط باتیں پھیلانے والوں، دیکھو نبی کی رحمت کہ سامنے کھڑا ہوا اجنبی شخص حضور کے بارے میں کس قدر اپشبد کہہ رہا ہے۔ وہ حضور سے کہہ رہا کہ میں علاج کر دوں گا، اگر کوئی شکایت ہو تو بتاؤ۔ میرے حضور نے غضب نہیں فرمایا، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ حکیم صاحب تم علاج کرنے نہیں آئے ہو، ہمارے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنے آئے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نے اس سے غضب نہیں فرمایا، بلکہ حدیث کہتی ہے میرے آقا نے خطبہ دینا شروع کر دیا، اللہ کے پیغمبر نے پڑھا ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آقا نے ابھی خطبہ ہی پڑھا تھا، اللہ اللہ، اس کے دل پہ اتنا اثر پڑا، وہ آیا علاج کرنے تھا، اپنا علاج کرنے والا فارمولہ بھول گیا، حضور کا کلام سنا تو دل دے بیٹھا۔ ابھی حضور نے خطاب نہیں فرمایا تھا، صرف خطبہ دیا تھا، اس کا اثر یہ پڑا کہ قدموں میں گر کے عرض کرنے لگا کہ آپ نے جو یہ خطبہ سنایا ہے ایک مرتبہ اور سنا دیجئے، ذرا جھوم کے بول دیجئے سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور سنا دیجئے۔ آیا علاج کرنے تھا، اپنا علاج کرانے لگا۔ فَأَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرات، اللہ کے پیغمبر نے یہی خطبہ اس کے سامنے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ جانتے ہو اثر کیا ہوا؟ وہی بندہ جو اپنے آپ کو سائیکولوجسٹ کہہ رہا تھا، وہی بندہ جو اپنے آپ کو طبیب اور حکیم کہہ رہا تھا، حضور کے قدموں میں پڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھا دیجئے، کلمہ پڑھا دیجئے، یہ میرے آقا کا رحم و کرم ہے۔ ایک حدیث میں اور آپ کو سناؤں گا، بڑی پیاری حدیث ہے یہ حدیث، امام طبرانی المتوفی 360 ہجری اس حدیث شریف کو معجم کبیر میں لے کر کے آئے، اور اسی حدیث شریف کو امام حاکم المتوفی 405 ہجری مستدرک شریف میں لے کر کے آئے، اور اسی حدیث کو امام بزار المتوفی 292 ہجری مسند بزار میں لے کر کے آئے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، حیدرآباد والوں سنو، اس سے انسانیت سے کیسی محبت اور کیسا پیار ہونا چاہیے وہ سنو، اور لوگوں کی خدمت، سماج سیوا کا کیا صلہ ملتا ہے وہ اس حدیث میں آپ سنو، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا۔ ان صعصعة بن ناجیہ قال قدمت على النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فعرض علی الاسلام فاسلمت وعلمني آيات من القرآن وقلت يا رسول الله إني عملت أعمالا في الجاهلية فهل لي فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وما عملت إلى آخر الحديث۔ ساتھیو سنو، صحابی کا نام ہے صعصع ابن ناجیہ۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، رہنے والے یہ مکہ کہتے، حضور ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تھے، سن 8 یا 7 ہجری کی یہ بات ہے۔ تو جب یہ مشرف بہ اسلام ہو گئے تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب جاہلیت کا دور تھا، جب جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، انسانیت نہیں تھی، بہت بھیانک دور تھا میرے آقا، اس دور میں میں نے جو اچھے کام کیے ہیں، جو بھلے کام کیے ہیں، سماج ہت میں، غریبوں کی مدد میں کام کیے ہیں، میرے آقا اس کا مجھے بدلہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ چونکہ ایمان تو میں اب لے کر کے آیا ہوں، اچھے کام میں نے اس وقت بھی کیے تھے، اس کا مجھے کیا بدلہ ملے گا؟ حضور چاہتے تھے کہ یہ اپنی زبان سے بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا اچھے کام کیے ہیں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ صعصع تم نے کیا کیا اچھے کام کیے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ایک دفعہ ایسا ہوا میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، زور سے بولیں کتنی اونٹنیاں تھیں؟ 2، اور وہ دونوں کی دونوں اونٹنیاں پریگنینٹ بھی تھیں، ظاہر ہے ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، وہ گم ہو گئیں۔ میں ان کو تلاش کرنے کے لیے اپنے ایک اونٹ پہ بیٹھ کر
مکہ کے باہر نکلا، ایک جنگل میں مجھے 2 گھر نظر آئے، وہاں ایک گھر کے پاس ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا، میں اس کے پاس پہنچا اور میں نے بتایا ایسے ایسے میری اونٹنیاں گم ہو گئی ہیں، میں بات چیت کر ہی رہا تھا کہ مجھے 2 اونٹنیاں بھی نظر آ گئیں، اور میں نے کہا بڑے میاں بزرگ یہ تو ہماری اونٹنیاں ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری ہیں تو لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن تم تھکے ہارے آئے ہو، ناشتہ پانی کرو، کھجوریں کھاؤ۔ کہتے ہیں میں کچھ کھانے لگا، کھجوریں کھا رہا تھا، کچھ پانی پی رہا تھا۔ اب سنو ساتھیو جو محل استشہاد ہے، جس پر آپ کو میں فوکس دلانا چاہ رہا تھا وہ حصہ آپ سنو۔ کہتے ہیں وَهُوَ يُخَاطِبُنِي وَأُخَاطِبُهُ إِذْ نَادَتْهُ امْرَأَةٌ قَدْ وُلِدَتْ، میں اس سے باتیں کر رہا تھا، وہ مجھ سے باتیں کر رہے تھے کہ اس کے گھر سے ایک عورت کی آواز آئی کہ گھر میں بچے کی پیدائش ہو چکی ہے۔ تو میرے کان کھڑے ہوئے کہ بچے کی پیدائش کا میٹر یہ باہر آ کر کے عورت اس کو کیوں بتا رہی ہے؟ کہتے ہیں وہ بوڑھا شخص کہتا پیدا ہونے والا کون ہے، لڑکا یا لڑکی؟ اس نے اندر سے بتایا لڑکی ہے۔ سنو حیدرآباد والو، اس بوڑھے نے جب لڑکی کا نام سنا وہ آپے سے باہر ہو گیا، غصے میں لال پیلا ہو گیا اور گھر کی طرف دوڑنے لگا۔ حضرت صحصحہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گھبرایا، آخر یہ اتنی تیز کیوں بھاگ رہا ہے؟ چونکہ وہ چاہتا تھا کہ بیٹی کو زمین میں دفن کر دیا جائے۔ حیدرآباد والوں وہ کیسا دور تھا کہ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں درگور کر دیا جاتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر کو بتاتے ہوئے رونے لگے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس کے قدم پکڑ لیے اور کہا اپنی بیٹی کو زمین میں گاڑتے ہوئے تمہیں دیا نہیں آتی؟ وہ بچی آج ہی پیدا ہوئی ہے، اسے پیار کی ضرورت ہے، اسے محبت کی ضرورت ہے، اور تم اسے زمین میں گاڑنے کی باتیں کرتے ہو؟ کیسے انسان ہو؟ کیا تمہارے سینے میں دل نہیں ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ پھر میں نے اس کو لالچ دیا اور میں نے کہا وہ 2 اونٹنیاں جو میری گم ہو گئی تھی تمہارے قبضے میں ہیں، وہ اگر میں تمہیں دے دوں تو اپنی لڑکی کو دفناؤ گے تو نہیں؟ اس پہ وہ تھوڑا سا شانت ہوا، وہ کہنے لگا ہاں اگر تم مجھے اپنی 2 اونٹنیاں دے دو گے تب میں سوچتا ہوں، وچار کرتا ہوں، لیکن اس بیٹی کا کیا ہوگا؟ کہ ایسا کرو اس کو تم میرے حوالے کر دو۔ اللہ اکبر، یہ اونٹنی تم میرے حوالے کر دو، میں اس کی پرورش کروں گا۔ اللہ چاہے کسی سے بھی کسی کی حفاظت کرا لیتا ہے۔ سگا باپ بیٹی کو زمین میں دفن کرنے پہ آمادہ ہے اور وہ اجنبی ہے، مکہ سے آیا ہے اپنی اونٹنیوں کو تلاش کرتے ہوئے، اللہ نے اس کے دل میں رحم کے دریا بہا دیے، اس کے دل میں اللہ نے دیا پیدا فرما دی۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ اس بات پہ تیار ہو گیا، اندر سے اپنی بیٹی کو لایا کپڑے میں لپیٹ کے اور میں نے اس کو اپنی گود میں لے لیا، مگر مجھ سے کہتا ہے کہ جس اونٹ پہ تم بیٹھ کے آئے ہو وہ بھی مجھے کو دے دو، یعنی 2 اونٹنیاں اور جس اونٹ پہ بیٹھ کے آئے ہو وہ بھی مجھے کو دے دو، تب میں اپنی بیٹی تمہیں دے دوں گا۔ کہتے میں نے یہ بات بھی مان لی۔ اللہ اکبر، سلسلے کلام جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ بچی میرے سینے پہ سو جاتی، میں اس کو مدینے میں لے کر کے آیا، اس کو دودھ پلانے کے لیے ایک دایا کا انتظام کیا میں نے، وہ دایا دودھ پلانے آتی۔ یا رسول اللہ مجھے اس سے اتنا سکون ملا، میرے ذہن کو اتنا قرار ملا، اور میں نے اب یہ مشن شروع کر دیا کہ مکہ میں اور آس پاس میں جہاں جہاں بھی مظلوم بچیاں دفن ہو رہی تھیں، جس سماج میں اور جس قبیلے میں جہاں جہاں پر بھی بچیوں کو پیدا ہونے کے بعد زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، میں منتخب کردہ عورتوں کو وہاں بھیجتا، انہیں تنخواہیں دیتا، وہ مجھے آ کر کے بتاتی کہ فلاں قبیلے میں یہ رواج ہے اور وہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، میں بھیج دیتا۔ اگر بیٹا پیدا ہوتا تب تو وہ رکھ ہی لیتے تھے، اور اگر بیٹی پیدا ہوتی تو میں خود وہاں پہنچ جاتا تھا، منت سماجت کرتا تھا، ان کو میں تحفے دیتا تھا، جو مانگتے تھے وہ دیتا تھا، اور ان بیٹیوں کو میں لے کر کے آ جاتا تھا۔ اس طرح سے یا رسول اللہ میں نے 360 بیٹیوں کی زندگی بچا لی۔ سبحان اللہ، 360 بیٹیوں کی زندگی بچا لی۔ حضور میرا سوال یہ ہے، اتنی بچیوں کو میں نے زمین میں گڑنے سے بچایا، اتنی بچیوں کو میں نے زندہ درگور ہونے سے بچایا، میرے آقا مجھے اس کا صلہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ پیغمبر اسلام مسکرانے لگے اور حضور مسکراتے تھے، خدا کی قسم بہاروں میں بہاریں آ جاتی تھیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے فرمایا صحصحہ تم نے ہمارے ہاتھ پہ آ کے کلمہ پڑھ لیا،
یہ اس کا انعام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اسی کا تو اللہ نے تمہیں بدلہ عطا فرمایا کہ تم نے ہمارے ہاتھ پہ آ کے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت صعصع مسکرائے، قد صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ اور حضرت صعصع نے جو کہا اس کو میں 2 مصروں میں آپ کو سناتا ہوں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ غور سے بولو، مل گئے مصطفیٰ۔ اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ایک شعر بار بار پڑھا جا رہا تھا، میں بھی اس شعر کو پڑھوں گا۔ دیکھو ہماری اور آپ کی کامیابی کا واحد اصول یہی ہے، کل بھی یہی تھا۔ شیخ الجامعہ نے بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو کی، ان کی گفتگو کا نچوڑ بھی یہی تھا۔ اور آپ نے بیرسٹر صاحب کو دیکھا ہوگا ایوان میں، بغیر کسی لومت و لائن کی پرواہ کیے، بغیر کسی کا خوف، کسی کا ڈر، کچھ نہیں۔ کیوں نہیں ہے بولو؟ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ بیٹی کی شادی تھی، مگر شریعت کے تحفظ کے لیے بیرسٹر صاحب ایوان میں آپ کی بات رکھ رہے تھے، شریعت کی بات رکھ رہے تھے، اور میں بیرسٹر صاحب کی طرف سے یہ 4 مصرے ضرور پڑھوں گا اور چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی میرا ساتھ دیں کہ حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا۔ ذرا اونچا بولیے، اونچا بول دیجئے۔ حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا، حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا۔ ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی، ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی، میرا اسلام مٹ نہیں سکتا۔ یہ جو میں نے آپ کو حدیث شریف سنائی کہ 360 بیٹیوں کو انہوں نے زمین میں گڑنے سے بچایا، اسے کچھ پیغامات آپ کو میں دینا چاہتا ہوں۔ جن کو اللہ نے دولت دی ہے، سنو صاحبو سنو، جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، دولت کی طاقت ہو، علم کی طاقت ہو، مال کی طاقت ہو، اس طاقت کا آپ اگر صحیح یوز کریں گے نا تو اتہاس کے پنوں میں آب زر سے آپ کا نام لکھا جائے گا۔ ورنہ انسان مر جاتا ہے تو اپنے ساتھ صرف کفن کے کپڑے لے کر کے جاتا ہے، کچھ نہیں لے کے جاتا۔ حضرت صعصع کا ذکر معجم کبیر میں ہے، اور میں نے کتنی کتابوں کے حوالے دیے، اسد الغابہ میں بھی ہے، بہت سی کتابوں میں ہے۔ کیوں؟ حضور نے مسکرا کر کے ان کی پیشانی کیوں چوما؟ چونکہ انہوں نے اپنی دولت کو غریب بچیوں کی انہوں نے اپنی دولت کو دفن ہوتی ہوئی بچیوں کو بچانے کے لیے لگا دیا تھا۔ تو اس لیے جس کو اللہ دولت دے اسے چاہیے کہ وہ غریبوں کے لیے تعلیم کا انتظام کرے، ان کے علاج کے لیے معقول بندوبست کرے۔ میں اس لیے نہیں کہتا کہ میں آپ کے ڈائس پر موجود ہوں، جو ریالٹی ہے اس کو وداؤٹ اینی ڈاؤٹ بولتا ہوں، اور اس لیے بولتا ہوں کہ یہ آواز حیدرآباد سے ہمارے اتر پردیش تک بھی پہنچے، بھارت کے تمام صوبوں تک پہنچے۔ میں کل آیا، کل سے لے کر آج تک میں نے حیدرآباد میں جو مجلس کی کارکردگی ہے اس کو ڈیپلی واچ کیا، اور میں باخدا بغیر کسی ذاتی مفاد کے جو ریالٹی ہے اس کو بتا رہا ہوں۔ میرا دل خوش ہو گیا کہ ہزاروں بچے زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں آپ کے حیدرآباد میں۔ کتنے غریبوں کو فری میں علاج مل رہا ہے، کتنے رکشا پولر مزدور حضرات کے بچوں کو مفت میں تعلیم مل رہی ہے۔ یہ سب سے بڑی خدمت ہے۔ تنقید کرنا نہ کرنا وہ آپ جانیے، مگر اس بات کو یاد رکھیے کہ نام اسی کا زندہ رہے گا جو اپنی قوم کے لیے کچھ کر کے جائے گا۔ خدائی قسم مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا آج کہ سالار ملت کی روح کان میں آ کے سرگوشی کر رہی ہو کہ سینچا ہے اسے خون سے ہم تشنہ لبوں نے، تب جا کے اس انداز کا میخانہ بنا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا۔ اور یہ جو آج
دعوت نظارہ دیتا ہے. یہ جو آج اسرا ہاسپٹل، اویسی ہاسپٹل یا بہترین کالجز، میڈیکل کالج، یہ جو آپ کا ذہن جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے، یہ ایک دو دن میں ایسے نہیں ہوا ہے. اس کے لیے بڑا سنگھرش کرنا پڑا ہے. سنگھرش کی راہ جو چلتا ہے حالات تو وہی بدلتا ہے. جس نے راتوں کو جیتا ہے سوریہ بن کر وہی چمکتا ہے. میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ جس کو بھی طاقت دے وہ اپنی طاقت کو لوگوں کی بھلائی کے لیے خرچ کرے. میں جہاں سے فارغ ہوا الجامعۃ الاشرفیہ، حضرت تشریف لے گئے تھے اور ایک دفعہ اس کے فیملی کوارٹر کے حوالے سے کچھ پریشانی آئی تھی، تب بھی سر نے آواز اٹھائی تھی اور بہت دمدار آواز اٹھائی تھی، مجھے یاد ہے. وہاں پر آپ جائیے، کسی بھی وقت جائیے، آپ کو حافظ ملت کے مزار شریف پہ قرآن پڑھنے والے مل جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ملت کے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دینے کا کام کیا تھا. آج ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمیں یہ سلام کا شعر سننے کو ملتا ہے کہ جس نے پیدا کیے کتنے لالو گوہر، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام. اور آپ کے حیدرآباد میں شیخ الاسلام والمسلمین امام انوار اللہ فاروقی نور اللہ مرقدہ، ایسی عظیم شخصیت جنہوں نے علم کے چراغ جلائے اور چراغ سے چراغ جلتے رہے. سب سے بڑی خدمت ہوتی ہے بچوں کو پڑھانا. مجھے میرے ساتھ میرے سالم بھائی وغیرہ اور بھی ہمارے یہاں کے احباب، انہوں نے ایک چیز بہت اچھی بتائی کہ یہاں مجلس کا صرف ایک ہی نعرہ ہے کہ ہمیں گھر گھر تک تعلیم کو پہنچانا ہے. گھر گھر تک. جس خانقاہ سے میرا تعلق ہے، جہاں کا میں مرید ہوں، مہرارا شریف، وہاں کا بھی یہی نعرہ ہے کہ آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے. ذرا بابا زور سے بول دیجیے، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو تعلیم پھیلاؤ. ارے ہمارا بیرسٹر جب بڑے بڑوں کے سامنے اسپیچ دیتا ہے وہ لیگل وے میں اور ایسے ترک رکھتا ہے، خدا کی قسم میں نے نہیں دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سامنے والا سرنڈر ہو جاتا ہے. یار یہ ایجوکیشن کی طاقت ہے، یہ تعلیم کی طاقت ہے. حضرات میں بس یہ بات کہوں پھر میں اپنی گفتگو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں. اگر میرے غیر مسلم بھائی بھی تشریف فرما ہوں تو میں ان سے بھی بڑے ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ حضور کی جیونی کا یہ حصہ دیکھو، رحمت للعالمین کی سیرت کا یہ گوشہ دیکھو کہ جب جنگ بدر میں 313 کو فتح و کامرانی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور نبی رحمت کی پیشانی پہ اللہ نے کامیابی کا صحرا سجایا، بدر کے ٹیلے پہ اہل حق کا پرچم لہرایا، تو وہ جو قیدی بنائے گئے تھے، اس کو نوٹ کیا جائے میں جو بتا رہا ہوں، وہ جو قیدی بنائے گئے تھے ان قیدیوں کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے ایسا سلوک کیا کہ دنیا میں مثال نہیں ملتی. حضور نے جب ان کی تقسیم کی کہ فلاں فلاں قیدی فلاں فلاں صحابی کے پاس رہیں گے تو میرے حضور نے کہا اے صحابہ یہ قیدی ہیں، ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونا چاہیے، جیسا کھانا ہے ویسا ہی کھلانا ہے. اور صحابہ نے یہ عمل کر کے دکھایا کہ کسی کے گھر پہ اگر ایک ہی خوراک تھی اس نے خود نہیں کھایا، قیدی کو کھلا دیا. بتاؤ قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے کیا؟ اور دوسری بات سنو، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جن کے پاس رہا ہونے کے لیے فدیہ دینے کو رقم نہیں ہے، اگر وہ غریب ہیں تو وہ ایسا کریں، ہمارے لوگوں کو جو جانتے ہیں لکھنا پڑھنا، جتنا بھی جانتے ہیں ہمارے لوگوں کو سکھا دیں. دنیا مثال دے سکتی ہے کہ آزادی کے لیے کسی نے اس کی تعلیم کو بیس بنایا ہو، میرے نبی نے بنایا اور اس سے قلم کی اہمیت کو سمجھایا. اس لیے میں یہ پیغام جہاں تک جائے، اللہ نے جن کو دولت دی ہے ارے بزنس پرپز ہی سے بناؤ، بچیوں کے لیے بہترین سیکیور ادارے بناؤ. حیدرآباد میں ایک مرتبہ آ کر دیکھ کر جاؤ کہ ادارے کیسے چلائے جاتے ہیں. بچیوں کے لیے بھی بہترین، بچوں کے لیے بھی بہترین تعلیم گاہوں کا انتظام ہے. آپ دیکھیں گے دل باغ باغ ہو جائے گا. میں سب سے کہتا ہوں کہ نام علم سے زندہ رہتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ داغ، اولاد سے تو بس یہی 6 پشت 4 پشت. یار کون کس کا نام یاد رکھتا ہے بھائی؟ میاں بھائی کوئی کسی کا نام یاد نہیں رکھتا. ابھی میں ذکر نہیں کرتا لیکن ایک بہت بڑے تھے، دوسرے کنٹری کے تھے، وہاں کے چیف تھے، وہ ان کا انتقال ہوا. ٹویٹر پہ ان کی قبر نمبر 1 پہ ٹرینڈ کر رہی تھی، جبکہ آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے آسانی سے، اتنی دولت تھی. کچھ دنوں میں نام بھول جائیں گے ان کا، بھول جائیں گے کہ کون نام یاد رکھے گا. لیکن جنہوں نے ملت کے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دیا، جنتا کے ہاتھوں میں قلم دیا،
بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر دیا، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر ان کی فکر کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، ان کا نام کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، ان کا ذکر برابر رہتا ہے، ان کا چرچا ہمیشہ رہتا ہے۔ حیدرآباد والوں، چونکہ میں بھی چاہتا ہوں کہ بیرسٹر صاحب کا خطاب ہو، میں بھی منتظر ہوں، میں بھی سنوں گا اور آپ بھی سنیں گے۔ یہ چند باتیں میں نے کہیں، وقت کا مجھے مکمل خیال ہے، ورنہ میں کچھ باتیں اور بھی عرض کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ تمامی حضرات بآواز بلند کلمہ شریف پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے اور شادی کو آسان بنائیے۔ یہ تو میں ضرور کہوں گا کہ شادی کو جتنا ہو سکے اتنا آسان بنانے کا کام کیجئے، شادیوں کو مشکل نہیں بنائیے۔ میرے حضور کی حدیث کا مفہوم ہے بہترین شادی وہ ہوتی ہے جس میں کم خرچہ ہوتا ہے۔ نکاح کو آسان بناؤ۔ آج کتنی غریب بیٹیاں بہنیں ہیں کہ رشتوں کے لیے منتظر ہیں لیکن ان کے گھروں پہ رشتے نہیں آتے۔ میں تو بلکہ یہاں پہ یہ بھی کہوں گا، صاف کہوں گا کہ تعدد ازواج کو بھی رواج دیا جائے تاکہ ہماری غریب بیٹیوں کو سکون، عزت اور سمان کی زندگی ملے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔